الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إنما يخشى إن العلماء إنما يخشى در قرآن اخوان. میرے معزز اور محترم سامعین، علماء کرام، طلباء اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو اس دین کے لیے منتخب فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. منت منی ہی کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازو شناس بخدمت بدا شتت. کوئی دین کی خدمت کرتا ہے تو اس کو کسی پر احسان نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں جتلانا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے. یہ اس کا احسان ہے. علمی دین یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اگر اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں. علمی دین یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور خاص کر قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، یہ علوم میں اعلیٰ ہے. عارف رومی فرماتے ہیں علم دین فقہ ہست تفسیر و حدیث، علم دین فقہ ہست تفسیر و حدیث، ہر کے خواند غیر عظیم گردت خبیث. اصل مقصود جو ہے قرآن، حدیث اور فقہ ہے. قرآن کی تفسیر احادیث ہے اور احادیث کی تشریح اور تفسیر فقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبر الامت ترجمان القرآن ابن عباس سید المفسرین کے لیے دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے اللہ، عبداللہ ابن عباس کو دین کی فقاہت عطا فرما. چنانچہ تمام مفسرین، جتنے مفسرین ہیں، سب مفسرین حبر الامت ترجمان القرآن ابن عباس کے خوشچین ہیں. اصل دی آمد کلام اللہ معظم داشتن، پس حدیث مصطفیٰ برجان مسلم داشتن. ہمارے دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق.
اور یہ قرآن سکھاتا ہے اور احادیث میں ہے، فقہ کی کتابوں میں ہے۔ فقہ کی کتابوں میں شرقائد، عقائد کی کتابیں، شرح فقہ اکبر، پھر عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ چیزیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، علم دین جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ علم دین سے عقیدہ درست ہوتا ہے، علم دین سے عبادات درست ہوتے ہیں، علم دین سے معاملات درست ہوتے ہیں، علم دین سے معاشرت درست ہوتی ہے، علم دین سے اخلاق درست ہوتے ہیں۔ یہ بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے علماء کے قرآن میں فضائل ذکر کیے ہیں، احادیث میں فضائل ذکر کیے ہیں، تو اس کا معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہ دین، قرآن و سنت کا دین، طریقہ، یہ سب سے بہتر ہے، خیر مما یجمعون، دنیا کے مال و دولت سے، آج ہے کل نہیں ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 256 میں فوت ہوئے، آج بھی اس کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کے تذکرے ہو رہے ہیں، ائمہ کے، یہ حدیث کے جو مصنفین ہیں ان کے تذکرے ہو رہے ہیں اس علم کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم با عمل نصیب فرمائے اور علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طالب علم شوق محبت سے علم سیکھو اور آگے لوگوں کو سکھاؤ، لوگوں کے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، یہ آپ سیکھیں گے تو پھر دوسروں کو سکھائیں گے۔ خفت کہ کند بیدار، سوئے کو بیدار نہیں کر سکتا ہے۔ پہلے علم حاصل کرو، علم کے بعد آگے لوگوں کو سمجھاؤ۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔